دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلش ہسٹری چینل۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو سلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو سلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے لیے واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کو اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس جگہ کو دیکھ، حق تعالیٰ نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو دنیا میں شک ہی میں رہا تھا، اسی پر مرا اور اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر گیا دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور جب فاجر آدمی مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفت نازل ہوتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہو جاتے ہیں اور جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے، اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانہ میں مرد کے زمانہ کے لیے توشہ تیار کر لے۔ جو اعمال صحت میں کرتا ہو مرد میں ان کا ثواب ملتا ہے، اور اپنی زندگی موت کے لیے توشہ تیار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ چلے، قبرستان پہنچ کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگے جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے